السلام علیکم 6 کلاس، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ خوش آمدید IACS کی طرف سے۔ اور آج ہمارا 10 لیکچر ہے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے ریڈنگ کی تھی لیسن نمبر 5 حج کی، تو آج ہم اسی کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ ہم آج اس کو سولو کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ لاسٹ لیکچر ہے۔ اس میں نے آپ کو ایکٹیویٹیز بھی دی تھی، وہ اپنے ایکٹیویٹیز کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جتنا بھی کام دیا گیا ہے بک کا تھا یا نوٹ بک کا، تو آپ نے اس کام کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ آج ہم نے ایکسرسائز سولو کرنی ہے، لانگ اینڈ شارٹ کوسچن آنسر لیسن نمبر 5 جو کہ حج کے بارے میں، حج اور اس کی اہمیت۔ تو آپ پیج نمبر اوپن کریں گے 38، پیج نمبر 38 آپ اوپن کریں۔ آپ کے سامنے پہلے آ رہا ہے جی سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔ تو ہم شروع کریں گے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی۔ سوال نمبر 1 تو آپ کے پاس جی آ رہا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ ان کا عمل قبول ہو جائے اور ان کی اولاد سے فرمانبردار لوگ پیدا ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کو امن اور ثمرات کا شہر بنانے کی بھی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور لاکھوں فرزند توحید و رسالت دنیا کے ہر ملک سے حج کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہو کر ان کی قربانیوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابراہیم کی آپ نے دعا لکھنی ہے۔ نیکسٹ ہے حج کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حج ایسی عبادت ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ قربانیوں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہمارا ہے کہ سوری یہ سوال غلط ہو گیا ہے، یہ شارٹ کوسچن کا آنسر ہے، آئی ایم ریئلی سوری۔ یہ تھا کہ حج کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو حج کی اہمیت یہاں ہے، سوری وہ مسٹیک ہو گئی ہے۔ یہ جی حج ایک عظیم اور عالمگیر عبادت ہے، لاکھوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسا لباس زیب تن کرتے ہیں۔ حج مسلمانوں میں محبت اور اتحاد کی علامت ہے۔ حج پر جانے کے لیے صاحب استطاعت ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس اہل خانہ کے اخراجات کے علاوہ مکہ مکرمہ جانے کے لیے سفاری اور رہائش کے لیے مال موجود ہو، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے پڑھا تھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ان لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان کے لیے اس کار کا حج فرض ہے۔ یہ اس کا سیکنڈ کوسچن کا آنسر ہے۔ نیکسٹ حج کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو حج کی فضیلت کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ میں نے لگایا، یعنی کہ میں نے 2 احادیث لگائی ہیں۔ فضیلت ایک آپ یہ لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص یکے بعد دیگر حج اور عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور کس طرح دور کر دیتا ہے، ادھر مثال دی جیسے لوہار کی بٹی سونے چاندی کی میل کو چال کو دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک یہ والا آپ حدیث لکھ لیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں کرتا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، جب وہ واپس لوٹ کر آتا ہے تو ایسے آتا ہے جب اس دن کی طرح ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا تیسرا کوسچن تھا۔ تیسرا ہے حج کی حقیقت بیان کریں۔ تو حج کی حقیقت آپ دیکھیں کہ حج کی حقیقت یہ ہے، آپ کو سامنے آ رہا ہے حج کی حقیقت پیج نمبر 37 پہ۔ حج کا طریقہ اسے مقرر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار، خواہ کسی قوم کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب کے سب ایک مرکز خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں اور ہر سال وہیں پہ حج کرتے ہیں اور اس مرکز یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی وحدانیت کا پرچار کرے اور ہر ادنیٰ عالم میں رنگ و نسل میں ان کا فرق ختم ہو جائے۔ نیکسٹ ہے حاجی بندوں کے لیے برسنے والی رحمتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تحریر کریں۔ تو ارشاد ہمارے پاس پیج نمبر 36 میں آپ دیکھیں گے، آپ کے پاس ہم نے معلومات عامہ پڑھی تھی، دیکھیں اب ہم یہیں سے ہمیں آنسر ملا ہے، تو اس لیے آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور یاد کیا کریں۔ خدا ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس میں 60 ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان کے لیے جو صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں،
ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے تھے شارٹ لانگ کوسچن آنسر. اب ہماری شارٹ ہیں تو شارٹ میں حج کا مفہوم انہوں نے کہا گیا ہے. آپ نے حج کا مفہوم یہاں سے لے کر یہاں تک بیان کرنا ہے. یہاں تک تیسری چوتھی لائن کے بس ایک ہی لفظ ہے کیا جی. حج ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے. حج اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پہلا اور قدیم طریقہ ہے. حج کے لفظی معنی ارادہ یا قصد کرنا ہے. زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. حج سے مراد مکہ مکرمہ میں جا کر حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کا کے ارد گرد طواف کریں یا ارد گرد چکر لگائیں اور مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب اور مخصوص اعمال کرنے کو حج کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہمارا ہے کہ حج کن عظیم ہستیوں کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتی ہے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا شارٹ سیکنڈ کوسٹن ہے. تھرڈ ہمارا کوسٹن ہے کہ قرآن مجید میں حج ادا کرنے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا ہے. تو یہ آپ کا تیسرا سوال ہے کہ جو لوگ اس کی استطاعت رکھ سکتے ہیں اور وہ حج نہیں جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج فرض ہو جاتا ہے. انہوں نے حج ہر حالت میں کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا حج نہ کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے کہ استطاعت کے باوجود جو شخص حج نہیں کرے گا اس کے لیے سخت وعید سنائی گئی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود اس حال میں مر جاتا ہے کہ حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. ٹھیک ہے جی. پانچواں ہمارا سوال ہے کہ حج کا مقصد کیا ہے. تو حج کا مقصد لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا اور جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کیا جائے، اس کا پرچار کیا جائے اور ہندوؤں کو، کافروں کو اس چیز پر دکھایا جائے کہ ہمارا رب ایک ہے. ہم پہلے بھی اس رب کو مانتے تھے اور آج بھی ہم اسی رب کو مانیں گے اور انشاءاللہ تا قیامت اس ایک ہی رب کو مانیں گے. ہم کسی بت کی پوجا نہیں کریں گے. اور ہر ادنا یعنی کسی غریب، کوئی امیر، کوئی اچھا، کوئی برا، کوئی گورا، کوئی کالا، کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی. اس وقت ہر ایک کا یہ جو فرق ہوتا ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس خالی جگہ پور ہے، پھر بلینک ایم سی کیوز اور کالم ہیں، تو آپ نے ان کو حل کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ آج ہمارے ختم ہو گیا. آج ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اور آپ کا جتنا بھی آبجیکٹیو ہے، جتنی بھی آبجیکٹیو ایکسرسائز ہیں وہ آپ نے اپنی بک کے اوپر ہی سولو کرنی ہے. اور جو سبجیکٹیو ہے اس میں لانگ کوسٹن آنسر ہیں یا شارٹ کوسٹن آنسر ہیں، جتنے بھی ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ اچھے سے سولو کرنا ہے اور آپ نے اپنا ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. آج ہمارا لاسٹ لیکچر تھا، اس لیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو آپ کو یاد نہ رہے. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی اور ہم سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تو آپ کیا کریں کہ اس چیز کو انڈر لائن کر کے ساتھ میں لکھ لیں کہ یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے یہ چیز اگین سمجھنی ہے. تو انشاءاللہ جب ہمارے اسکول اوپن ہوں گے تو ہم اس چیز کو اگین کر لیں گے. لیکن آپ نے اس چیز کو یاد ضرور کرنا ہے، آپ نے اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.